یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا، یعنی جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والی سورت تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے والی سورت نہیں پڑھ سکتے. اس ترتیب کا خیال رکھنا تلاوت قرآن پاک کے واجبات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح نماز میں بھی اس واجب کا لحاظ رکھنا لازم ہے. آپ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد مختلف سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو واجب ہے کہ ترتیب کے ساتھ کریں. یعنی اگر آپ نے 2 رکعت نماز شروع کی، پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص شروع کی یعنی قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورۃ کوثر پڑھ لی انا اعطیناک الکوثر، تو یہ صحیح نہیں. آپ کو ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. پہلی میں آپ سورۃ کوثر اور دوسری میں آپ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس ترتیب کا تعلق 2 ملی ہوئی رکعتوں سے ہے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت. دوسری رکعت اور تیسری رکعت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. پہلی 2 رکعتوں میں اور تیسری اور چوتھی میں آپ کو سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت والی نماز شروع کی. پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ ناس پڑھ لی. تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ کافرون اور چوتھی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ترتیب کا تعلق پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ ہوگا کہ آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں خیال رکھنا ہے کہ پہلے ہم نے یہ پڑھی، بعد میں دوسری میں یہ، تیسری میں جو پڑھی اس سے آگے والی چوتھی میں پڑھی جائے. دوسری رکعت اور تیسری رکعت کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہوگا ترتیب کے لحاظ سے. اسی طرح اگر کسی نے تلاوت شروع کی، مثلا پہلی رکعت میں سورۃ فلق پڑھی، اب دوسری میں سورۃ ناس پڑھنی تھی لیکن سورۃ کافرون شروع کر دی، تو ایسی صورت میں جو سورت اس نے شروع کر لی اب وہی کمپلیٹ کرنی ہوگی. وہ واپس نہیں جا سکتا. مثلا کوئی اگر کہے کہ بھئی میں نے ابھی ایک آیت ہی پڑھی تھی، ایک حرف ہی پڑھا تھا کسی آیت کا یا کسی سورت کا، تو چلو میں واپس جو میں نے آگے والی سورت پڑھنی ہے وہ پڑھ لوں، تو ایسا صحیح نہیں ہے. جو سورت شروع کی اسی کو مکمل کرنا ہوگا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اسی کو مکمل کر لیں، اور اگر بھولے سے کسی نے کیا ہے تو گناہ نہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے تو گناہگار ہوگا اور اس پر توبہ لازم ہوگی. لیکن اگر کسی نے بھولے سے ایسے کر لیا تو سجدہ سہو نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں لاسٹ میں سجدہ سہو کر لوں گا. سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور اگر بھولے سے کیا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بات اس حوالے سے اگر کی جائے تو عوام الناس میں یہ مشہور یا ہے کہ مثلا
اگر کوئی نماز شروع کی جائے، مثال کے طور پر اگر کسی نے عشاء کی نماز شروع کی جس کی 17 رکعتیں، تو پہلی رکعت سے لے کر آخری رکعت تک ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے، ہر جو بھی آپ نے رکعت شروع کرنی ہے، 4 رکعتیں شروع کرنی ہے، 2 رکعتیں، اس میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے، اگلی 2 رکعتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مدارس میں حفاظ کو سب سے پہلے اما پارہ شروع کروایا جاتا ہے، یعنی 30واں سپارہ شروع کروایا جاتا ہے، بعد میں دوسرے سپاروں کی طرف آیا جاتا ہے، ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو یہ آسانی کے لیے، تحصیل کے لیے، بچوں کے لیے ہے، حفاظ کے لیے ہے، کہ ان کو یاد کروانے کے لیے کہ 30ویں سپارے میں چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، اس سے ابتدا کرائی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کر لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کیا ایسے لوگ جو ترتیب کے علاوہ یعنی الٹا قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے؟ ان کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے کہ ان کا دل الٹ دیا جائے گا؟ تو ہمیں اس مسئلے پر، اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں اور نماز کے علاوہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، اور یہ ترتیب سے پڑھنا واجب ہے. اور اگر ہم نے نماز میں ایسی غلطی کر دی تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو احسن طریقے سے نمازوں کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ترتیب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.